مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ قرآن کہتا ہے جیسے کہ آپ کے رب نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے حق کے ساتھ۔ کب نکالا؟ غزوہ بدر میں۔ اس میں پورا غزوہ بدر کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، کیونکہ بدر کی غنیمت میں ہی یہ چل رہا تھا یہ اختلاف۔ جیسے کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، یعنی ایسے نکالا کہ نکلنا بنتا تھا، نکلنے کے بعد پتہ چلا کہ واقعی اس نکلنے کا فائدہ زیادہ تھا اور نقصان کم تھا، اس کو کہتے ہیں حق کے ساتھ نکلنا۔ ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو 2 یا 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ملی کہ ابو سفیان شام سے تجارتی قافلہ لے کر مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہے۔ صحابہ کرام معاشی لحاظ سے انتہائی تنگی کا شکار تھے، کیونکہ مکہ میں سارا مال، ساری جائیدادیں، سارا کاروبار چھوڑ چھاڑ کے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور قحط کا سما تھا۔ انصار نے پوری کوشش کی، مہاجر صحابہ کی مدد کی، لیکن ظاہر ہے بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام تھے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بھئی ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر شام سے مدینہ مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اطلاع دی کہ ہمارے پاس بہترین موقع ہے، ہم اس قافلے پہ حملہ کرتے ہیں اور ان سے تجارتی مال اور اسباب لے لیتے ہیں۔ اس پر بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ کیسے جائز ہے کہ بھئی ایک تجارتی قافلہ جا رہا ہے اور آپ اس پہ جنگ کر کے وہ سارا سامان اپنے قبضے میں لے لیں۔ تو یہ بالکل اخلاقی طور پہ بھی جائز تھا، اب بھی ہے، اب بھی دنیا کا یہی اصول ہے کہ کوئی بھی ملک کسی ملک کی باؤنڈری کو بغیر معاہدے کے، بغیر ایگریمنٹ کے کوئی بھی کراس کرتا ہے تو اس کا خون بھی حلال ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اطلاعات آتی رہتی ہیں، بارڈر کراس کرتے ہوئے فوج نے گولی سے مار دیا کسی شخص کو۔ تو پوری دنیا میں اصول یہ ہے کہ آپ ویزا بنا کے جا سکتے ہیں، آپ کسی بھی کنٹری کے بارڈر کو کراس کریں گے یا بغیر کسی ایگریمنٹ کے ایک ملک دوسرے ملک جن کی آپس میں جنگ بھی ہو، تو بغیر کسی ایگریمنٹ کے وہ اگر ملیں گے تو ایک دوسرے کا خون اور ایک دوسرے کا مال آج بھی جائز سمجھا جاتا ہے، پہلے بھی جائز سمجھا جاتا تھا۔ تو مکہ ایک ریاست تھی جس کی جنگ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے ظلم کر کے بغیر کسی ایگریمنٹ معاہدے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ تو کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا آپس میں، کوئی جنگ بندی نہیں تھی، ایک دوسرے کا خون حلال سمجھا جاتا تھا۔ ان کو اگر مدینہ کا کوئی شخص مل جاتا وہ قتل کر دیتے، مدینہ والوں کو مکہ کا کوئی شخص مل جاتا، کیونکہ دارالحرب دونوں ایک دوسرے کے لیے حربی تھے۔ حربی ایک اصطلاح ہے، حربی کا مطلب یہ ہوتا ہے دونوں ملکوں کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے اور دونوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ جب چاہیں کسی بھی ملک پہ چڑھائی کر دیں۔ آج جو دنیا میں ممالک ہیں ان کے درمیان تو یونائٹڈ نیشن کی وجہ سے ایگریمنٹ ہوئے ہیں کہ کوئی کسی ملک پہ چڑھائی نہیں کر سکتا۔ ہاں، کوئی فرد واحد اگر کسی ملک میں بغیر ایگریمنٹ کے چلا جائے تو پھر اس ملک کو اجازت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی سلوک کرے۔ تو یہ قانونی لحاظ سے بھی ٹھیک تھا، اخلاقی لحاظ سے بھی کوئی اس پہ پابندی نہیں تھی۔ تو آپ تبھی مشرکین مکہ نے نبی کے اس اقدام پر اعتراض نہیں کیا کہ یہ ہمارے تجارتی لشکر پہ حملہ کیوں کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی اس کو کوئی اسلام کے منافی یا حق کے منافی نہیں کہا، ان کو پتا تھا یہ تو اگر یہ لوگ تجارتی قافلہ لے کے جا رہے ہوتے تو وہ ہمارے لیے، ہم بھی اس پہ حملہ کر سکتے تھے، کیونکہ دونوں ملکوں کا، دونوں ریاستوں کا کوئی کسی قسم کا ایگریمنٹ نہیں تھا۔ ایگریمنٹ پھر صلح حدیبیہ میں جا کے ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا، آپ نے فرمایا کہ بھی اس طرح وحی کے ذریعے مجھے پتہ چلا ہے کہ تجارتی قافلہ جا رہا ہے، تو ہمارے پاس لڑائی کا بہترین موقع ہے، کیونکہ صحابہ کرام کمزور تھے، مال و اسباب نہیں تھے، باقاعدہ جنگ تو لڑ نہیں سکتے تھے فوج سے۔ تو یہ تجارتی قافلوں میں اتنی بڑی کوئی فوج نہیں ہوتی، کوئی بہت زیادہ لڑائی کے اسباب نہیں ہوتے، کیونکہ وہ لڑنے کے لیے تو آ نہیں رہے، وہ تو بزنس کے لیے، تجارت کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ تھا بھی نہیں کہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی اور پھر صحابہ کرام کو لے کے گھر سے نکلے، جس کا اللہ نے اس آیت میں تذکرہ کیا ہے۔ ادھر ابو جہل کو یہ پتہ چل گیا کہ ابو سفیان کو یہ پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی ہے ہمارے قافلے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 افراد کا لشکر لے کے ہم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے فوراً ایک تیز رفتار گھوڑے پر قاصد پہنچایا، جس نے مکہ میں جا کے اعلان کر دیا
کہ بھئی مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے ہم پہ حملہ کرنے کے لیے، لہذا اس تجارتی قافلے کی حفاظت کا انتظام کیا جائے۔ اور پھر ابو سفیان نے راستہ بھی تبدیل کر دیا اور ساحل سمندر جو لمبا راستہ تھا وہاں سے قافلے کو لے کر وہ نکل گیا۔ ادھر جب وہ قافلہ مکہ مکرمہ خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ گیا، ادھر ابو جہل نے کہا کہ نہیں بھائی، اچھا ابو جہل کو اطلاع ملی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجران کے مقام تک پہنچ چکے ہیں، بدر کے قریب ایک مقام تھا، تو ابو جہل نے کہا کہ اب یہ قافلہ مدینہ سے نکل چکا ہے 313 کا، تو ہم نے اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے ابو جہل کو مشورہ دیا کہ بھئی ہمارا مقصد اپنے قافلے کی حفاظت تھی، تجارتی قافلہ ہمارا خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ چکا ہے، اب ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو رہنے دو اپنے حال پہ، کیونکہ بہت سے مشرکین کے دل میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان سے جنگ کریں اور مارے جائیں سارے کے سارے۔ لیکن ابو جہل طاقت کے نشے میں تھا، اس نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا اور وہ لشکر لے کر بالآخر نکلا، اس میں ناچنے والی باندیاں بھی، موسیقی کے آلات بھی۔ اس نے کہا یہ 313 ہیں، ہم 1000 افراد لے جائیں گے، یقینی فتح ہے ہماری فتح یقینی ہے، تو اب ہم جا کے لڑیں گے، اور بدر کے مقام پہ لا کے اس نے پڑاؤ ڈالا۔ ادھر صحابہ کرام میں پھر مشورہ شروع ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ اب ہم ایسے ہی واپس نہیں جائیں گے، اور ہم جو ہے اب کیونکہ واپس جانا ایک ذلت کی بات تھی، ابو جہل نے حملہ کرنا تھا۔ اور اچھا جب یہ ابو جہل نکلا ہے نا، تو نکلنے کے بعد اطلاع ملی ہے کہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچ چکا ہے، تو لوگوں نے ابو جہل سے کہا واپس آ جاؤ، یہ مکہ میں یعنی اس وقت نہیں تھا، نکل چکا تھا وہاں سے، اور اطلاع ملی تھی کہ بھئی قافلہ مکہ مکرمہ پہنچ چکا ہے، تو لوگوں نے کہا واپس آ جاؤ، اس نے کہا میں واپس نہیں آؤں گا۔ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو چند صحابہ کی رائے یہ تھی کہ وہ جو تجارتی قافلہ ہی ہے نا جو ابھی مکہ پہنچنے والا ہے، ہمیں بس اسی کا تعاقب کرنا چاہیے۔ اب یہ جو 1000 افراد کی جماعت ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن ایسے ہی اب واپس جانا بھی ایک ذلت کی بات تھی، ایک گویا یوں سمجھیں کہ دونوں فوجیں قریب پہنچ چکی ہیں اور آپ اب گویا راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، گویا جنگ سے، یعنی ایک ذلت تھی مسلمانوں کی اس میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ ہوا کہ اب ہم بے شک کمزور ہیں اور ہمارے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے، ادھر اللہ نے آسمان سے وحی نازل کر دی کہ میں آپ کو فتح اور نصرت سے ہمکنار کروں گا اور آپ اس بڑے لشکر سے اب آپ لڑیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ وحی کے ذریعے یقین ہو گیا کہ اللہ ہمیں فتح اور نصرت سے نوازے گا، تو آپ نے ارادہ کیا کہ اب ہم اس لشکر سے لڑیں گے۔ ابو جہل کو مسلسل لوگ میدان جنگ میں بھی مشورے دیتے رہے کہ ہمارا مقصد حاصل ہو گیا، ہمیں واپس جانا چاہیے، لیکن اس نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کو بھی ورغلایا اور یہی آخر دم تک کہتا رہا کہ اب ہم اس لشکر کو چھوڑیں گے نہیں، ہم چاروں طرف سے گھیر لیں گے، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ہمیں اتنا بہترین موقع اب ہمیں دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ چند صحابہ تھے جن کی رائے یہ تھی کہ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر قائم رہے کہ ہم لڑیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ اللہ نے فتح اور نصرت کا وعدہ کیا اور ہم لڑیں گے، تو گو کہ چند صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں لڑنا چاہیے، لیکن حضرت ابو بکر، مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی صحابہ تھے جو کھڑے ہوئے، انہوں نے بڑی زبردست جذباتی تقریریں کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں آگ میں چھلانگ لگانے کا بھی حکم دیں گے تو ہم چھلانگ لگا دیں گے۔ اور پھر بعض صحابہ نے یہاں تک کہا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ موسیٰ نے جب ان سے کہا تھا جا کے اس قوم سے لڑو، تو بنی اسرائیل نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم یہیں بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، آپ ہمیں آگ میں چھلانگ لگانے کا بھی حکم دیں گے تو ہم چھلانگ لگا لیں گے۔ جب چند صحابہ نے ایسی زبردست تقریر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے جنگ کی تیاری کی۔ میں بہت زیادہ بدر کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ جو تفسیر کے لیکچر ہیں نا ہمارے، اس میں میں صرف اتنی تفسیر کو فوکس کرتا ہوں جس سے آپ کی آیتیں آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ باقی بدر پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت ساری صحیح احادیث ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کتابیں ہیں، رسالے ہیں،
سیرت کی کتابیں پڑھیں گے، بدر کا ایک ایک واقعہ، اب میں نے ایک چینل پہ پورا واقعہ ریکارڈ بھی کروایا ہے رمضان میں، پوری ڈیٹیل میں بدر کے واقعے کو، اس کے ایک ایک پہلو کو صحیح حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ میں اس میں کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر کی حد تک جتنا واقعہ ضروری ہے اس کو بیان کیا جائے، تاکہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو آپ کے ذہن میں خاکہ آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کیا رہے ہیں۔ تو بہرحال جنگ ہوئی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو قرآن اسی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے جیسے غنیمت کے بارے میں ہو سکتا ہے تمہیں یہ حکم ناگوار ہو، لیکن نتیجے کے لحاظ سے اس میں فائدہ ہے، یہ بالکل ایسے ہی حکم میں نے بیان کیا ہے جیسے کہ اے نبی آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مومنین کی ایک جماعت اس عمل کو ناپسند کر رہی تھی، وہ سمجھ رہی تھی اس میں نقصان ہوگا۔ تو ایسے ہی غنیمت کے احکام کو مومنین کی ایک جماعت طبعی طور پہ ناپسند کر رہی ہے، وہ سمجھ رہی ہے اس میں نقصان ہے، لیکن اللہ کے حکم میں نقصان نہیں ہوتا، اللہ کے حکم میں فائدہ ہوتا ہے۔ تو غنیمت کو قیاس کر لو بدر کے میدان پر کہ وہ بھی ظاہری لحاظ سے نقصان دہ عمل تھا، حقیقت میں فائدہ ہوا ہے۔ تو ڈیٹیل تو میں پھر انشاءاللہ اگلے یہ جو ہماری تفسیریں کچھ آیتیں باقی رہ گئی ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کی باقی تفسیر بیان کروں گا، اور اس رکوع میں بڑے زبردست علمی اسباق بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا۔ ابھی یہاں میں ایک اشکال کا جواب دے کے آج کے لیکچر کو میں ختم کرتا ہوں کہ اس سے ہو سکتا ہے بعض لوگ صحابہ کرام پہ اعتراض کریں کہ ان کو غنیمت کے حکم پہ ناگواری ہو رہی ہے، نبی کہہ رہے ہیں بدر میں لڑو اور ان کو ناگواری ہو رہی ہے بعض صحابہ کو، تو بعض لوگ اس سے صحابہ کرام پہ توہین کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ تو شریعت کا کوئی بھی جب حکم آئے نا تو اس پہ انسان کو اگر ناگواری ہو تو اس ناگواری کی دو قسمیں ہیں، ایک کہتے ہیں عقلی طور پر انسان اس حکم کو ناپسند کرے، یعنی وہ اس کی عقل کہے کہ یار یہ غلط حکم ہے، یہ مصلحت کے خلاف ہے، یہ منافقت ہے، یہ کفر ہے، اور ایک ہوتا ہے انسان پہ طبعی طور پہ ناگواری ہو، تو یہ چیز شریعت کے منافی نہیں ہے، یہ چیز آپ کے ایمان کے منافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شدید گرمی ہے اور رمضان کے چاند کا اعلان ہو گیا، تو انسان پہ ایک طبعی طور پہ ناگواری ہو، یار کل میں نے روزہ رکھنا ہے، ایک طبعی طور پہ ناگواری ہوتی ہے نا انسان کو، تو یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ زنا کا دل چاہ رہا ہے انسان کا، اس کے لیے اسباب پیدا ہو گئے، طبعی طور پر دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ کام کر لوں، اور شریعت کہتی ہے نہ کرو، تو نہ کرنے میں ایک ناگواری ہو رہی ہے، تو یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، شریعت عمل کو دیکھتی ہے ایسے موقع پہ۔ تو صحابہ کرام میں سے بھی بعض صحابہ کے دل میں ایک طبعی ناگواری ہو رہی تھی کہ بھئی ہمیں 313 ہیں اور 1000 سے لڑنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ تو ہم مر بھی سکتے ہیں اس میں، جیسے کہ اگلی آیت بھی میں پڑھ دیتا ہوں، اسی سے متعلق ہے، یجادلونک فی الحق بعد ما تبین لہم، یہ لوگ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، یعنی حق تو یہ ہے کہ اب بدر میں اس سے لڑنا چاہیے، ان فوجیوں سے، یہ جو مشرکین مکہ آئے ہیں لڑائی کے لیے، اللہ نے جب کہہ دیا کہ اللہ مدد کرے گا اور ان سے لڑو تو ان سے لڑنا چاہیے، حق تو یہ ہے، بعد ما تبین، بعد اس کے کہ وہ حق واضح بھی ہو چکا ہے، پھر بھی آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، کأنما یساقون الی الموت، جیسے کہ ان کو موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے، وہم ینظرون، اور یہ موت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کا کلام تو چونکہ جلالی ہے نا، اس لیے اللہ جلال میں بات کرتے ہیں، اور یجادلون کا یہ لوگ آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، تو جھگڑا نہیں کر رہے تھے صحابہ، مشورہ کر رہے تھے، تو لیکن قرآن کی تعبیر ہے کہ قرآن بعض دفعہ مشورے کو جھگڑے سے تعبیر کرتا ہے، کیونکہ ایسی بات پہ مشورہ کر رہے تھے جو اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا، اللہ کے نبی نے تو آرڈر دے دیا تھا بھائی لڑنا ہے ہم نے، تو اس کے بعد مشورہ بنتا نہیں ہے، لیکن قرآن نے اس مشورے کو جھگڑے سے تعبیر کیا ہے، یہ قرآن کی عادت ہے، اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جو فرشتے جا رہے ہیں تو یہ تو سب کو برباد کر دیں گے فرشتے، تو اس لیے اللہ سے آپ کہنے لگے کہ اے اللہ تو ان فرشتوں کو نہ بھیج، تو اس طرح کی بات اللہ سے کرنے لگے، تو اللہ کیا کہتا ہے یجادلونک فی قوم لوط، ابراہیم ہم سے جھگڑا کرنے لگے لوط علیہ السلام کے بارے میں۔ اب ظاہر ہے اللہ سے کون جھگڑا کر سکتا ہے، اور اللہ کے خلیل تھوڑی اللہ سے جھگڑا کریں گے، لیکن وہ اتنا زور سے، اتنا زیادہ اللہ سے التجا کر رہے تھے کہ اس التجا کو اللہ نے جھگڑے سے تعبیر کی ہے۔ جیسے کوئی بھکاری ہمارے پیچھے پڑ جاتا ہے نا، ہم کہتے ہیں لڑ کیوں رہا ہے بھائی تو یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ تو بعض صحابہ مشورہ دے رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، ہمیں صرف اس قافلے کا تعاقب کرنا چاہیے، تو اس شدت سے مشورہ جو کیا جا رہا تھا اس کو اللہ نے جھگڑے سے تعبیر کیا ہے۔ اور
پھر اس میں اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ انما یساقون الی الموت، ایسے جھگڑا کر رہے ہو جیسے تمہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے، جیسے تمہاری موت یقینی ہے اس میں اور تم گویا موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ تو یہ طبعی ناگواری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی نے اعلان کیا تو سب صحابہ لڑے ہیں اور ان کی بڑی فضیلت قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ اگر وہ نہ لڑتے اس موقع پہ تو مجرم ہوتے۔ تو یہ طبعی ایک ناگواری ہوتی ہے، اس پر شریعت میں ملامت نہیں ہے۔ اللہ تو ملامت کر رہا ہے سمجھانے کے لیے، لیکن آخرت میں اس پہ کوئی ملامت نہیں ہوگی اگر آپ عمل کر لیتے ہیں۔ اگر شریعت آپ کو کسی بات کا حکم دیتی ہے اور آپ کے دل پہ بوجھ ہوتا ہے یار یہ حکم نہ ملتا تو اچھا تھا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ آپ اس حکم کو پورا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردیوں میں جو شخص جو وضو کرتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں سردیوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سردی میں وضو کرنا طبعی طور پہ ناگوار گزرتا ہے، انسان کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا وضو کرنے کا۔ تو ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کا کوئی مشکل حکم ہو اس میں انسان کو طبعی طور پر دل نہ چاہ رہا ہو تو ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے تنبیہات تو ہوتی ہیں لیکن اس پہ گناہ نہیں ملتا۔ تو ان آیتوں کی بیس پہ کوئی صحابہ کرام پہ گستاخی نہیں کر سکتا، خاص طور پہ جب وہ 313 ہو کر اللہ کے نبی کے حکم پہ پھر لڑے بھی ہیں۔